نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلامًا دائمًا علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے سورہ توبہ کی یعنی 10ویں پارے کی 11ویں رکوع کی آخری آیت سے پہلے والی آیت کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینہ ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین مستقیم ہے، سو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی آیت مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات کے سامنے ماہ محرم الحرام کے تعلق سے چند ضروری باتیں، جس میں ماہ محرم الحرام کی فضیلت، ماہ محرم الحرام میں کن اعمال کو کثرت سے کرنا چاہیے، ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اس کے علاوہ اور بھی چند ضروری اور اہم باتیں عرض کرنے کی انشاءاللہ تبارک و تعالی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کا اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد اس وجہ سے بھی تھا کہ اس دور میں مشرکین مہینوں کی گنتی میں گڑبڑی کرتے تھے، باوجود اس کے کہ انہیں اس بات کا علم تھا، اس کے باوجود وہ مہینوں کی تاریخوں کو کم زیادہ کرتے تھے، اور کبھی کبھار مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، اور اس طریقے سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے اس بات کو ظاہر فرما دیا کہ وہ لوگ جو مہینوں کے تعلق سے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، اس کی تاریخ میں خلل پیدا کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اپنے بندوں کے لیے اس بات کا حکم جاری فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور بہت ہی محترم مہینے ہیں۔
ان مہینوں میں بندوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس کا خلاصہ احادیث پاک میں ہمیں ملتا ہے، اور بعض محققین اور مفسرین نے جب بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی ہے اس کے تحت ان باتوں کو نقل فرمایا ہے جن کا تذکرہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مہینوں کے اعمال کی مناسبت سے فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ محققین فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبادات اور معاملات کے احکام میں ان احکام ان مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے مقرر کیے جائیں گے۔ جو مہینے اور سال اہل عرب کے نزدیک معروف تھے، نہ کہ وہ مہینے جو عجمیوں، رومیوں، قبطیوں اور دیگر کے نزدیک معروف رہے۔ غیر عرب کے نزدیک مہینہ 30 دنوں سے زیادہ کا بھی ہوتا ہے، اور اہل عرب کے نزدیک مہینے کا اعتبار چاند سے ہوتا ہے، اور ایک مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا، البتہ 30 دن سے کم کا مہینہ یہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے قرآن مقدس میں کئی آیتیں نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 12 مہینوں کو مقرر فرمایا اس وقت سے جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں پر جو کتابیں نازل کی ان میں ان مہینوں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی یہ ایسے مہینے ہیں جس کی بہت زیادہ تعظیم ہو، بہت زیادہ تکریم ہو، بہت زیادہ اس کے اندر عبادتیں ہوں، کیونکہ جب کسی چیز کی تعظیم و تکریم ہو تو پھر چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مہینے معزز اور مکرم ہیں، تو ان محبوب مہینوں میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی طرف سے عبادتیں بھی بہت زیادہ محبوب ہوں گی، ذکر و اذکار بھی بہت زیادہ محبوب ہوگا، تلاوت قرآن کرنا، نوافل کی کثرت کرنا، وقت پر فرائض کو ادا کرنا، ریاضتیں کرنا، مجاہدات کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں غور و فکر کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان مہینوں میں بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی اصلی شکل پر آ چکا ہے۔ جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے متواتر ہیں، یعنی ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم، اور قبیلہ مضر کا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے۔ ان 4 مہینوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی محترم فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرمت والا بنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کا ذکر فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اصلی حالت پر گھوم کر آ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرمایا،
اس سال حج لوٹ کر اپنے وقت میں آ چکا تھا، جس وقت میں ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حج فرض کیا تھا، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے ندا کریں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر فرمایا، سنو، زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حیت پر آ چکا ہے، جس حیت پر وہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تھا۔ تو ثابت ہو گیا کہ حج ذی الحجہ میں ہوتا ہے اور وہ یوم عرفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ماہ محرم الحرام کو مؤخر کر دیتے تھے اور سفر کے مہینے کو محرم الحرام کہتے تھے اور محرم الحرام کے مہینے کو سفر کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 مہینے تک مسلسل ان کا قتل و غارت گیری سے رکنا، لڑائی جھگڑوں سے رکنا، ڈکیتی سے رکنا، لوگوں کا مال لوٹنے سے رکنا، یہ ان کے لیے بڑی مشقت والی بات تھی۔ اسی لیے بعض مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ محرم الحرام کو مؤخر کر دیا جائے اور پھر اسے اگلے مہینے میں کر دیا جائے، اور پچھلا مہینہ، اگلا مہینہ جو سفر کا ہے، اس کو محرم کہا جائے، تاکہ وہ اپنی تدبیر سے لوگوں پر ظلم بھی کر سکیں، اپنی تدبیر سے لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی کر سکیں، لوگوں کے مال کو لوٹ بھی سکیں، لوگوں پر ظلم بھی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو ظلم کرنے سے منع فرمایا کہ کوئی بندہ کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ کسی پر بھی ظلم کرنا یا اپنی جانوں پر بھی ظلم کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت برا ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ کسی مہینے میں بھی ویسے تو کسی پر ظلم کرنا یا اپنے آپ پر ظلم کرنا جائز نہیں۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ایسے اعمال سے اپنی زندگی گزارے، ایسے اعمال کے ساتھ کہ جو اعمال گناہ ہوں، برائی ہوں، اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہوں۔ اس کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب و عتاب کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر پر ظلم کرتا ہے، یعنی اپنے جسم کو صحیح غذا نہیں دیتا، یا اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ غذا دیتا ہے، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے اپنے بندے کو عطا فرمایا اس سے بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی اپنی جانوں پر ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس ظلم سے بھی منع فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ عام دنوں میں جو گناہ ہوتے ہیں اس گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اکابرین کی تحقیق کی روشنی میں، مگر جو مہینے خاص ہوں، جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا بنایا ہو، اگر اس مہینے میں کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو یقیناً اس کا ایک گناہ نہیں بلکہ کئی گناہ اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک تو گناہ کیا ہے اور دوسرا اس مہینے میں گناہ کیا ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ مہینوں میں جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں اور اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے
اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ بندوں نے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا ہے، بندوں نے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کیا ہے، جو مہینے اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اس سے پہلے کی نشستوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ رمضان کی نشستوں میں رمضان کے فضائل بیان کیے گئے تھے، اس لیے کہ وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے فضیلتیں بیان کی گئی تھی، اور آپ نے سنا تھا کہ کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ ذی الحجہ کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اور ان نشستوں میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ فجر نازل فرمائی، اور سورہ فجر کا آغاز رب قدیر نے فجر کی قسم کھا کر فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد بعض اکابرین نے ماہ محرم الحرام کی 10 راتیں لی ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کی 10 راتیں کیا عظمت والی ہیں، اس کی تفصیل آپ نے سن لی ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 10 راتیں اس حوالے سے بعض محققین نے لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اگر میں رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھوں تو کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے مہینے میں روزے رکھو، کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور وہ اس مہینے میں دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ امام ترمذی نے سنن میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، امام احمد نے مسند میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزوں کے ذریعے ماہ محرم الحرام کی فضیلت کو ظاہر فرما دیا کہ کس طریقے سے محرم الحرام کی فضیلت اللہ کے نزدیک ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح سے پسند ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ ماہ محرم الحرام میں کتنے دن اور کب کب روزہ رکھنا چاہیے، ان روزوں کی فضیلتیں اور اس کا ثواب کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان سے یوم عاشورہ کے متعلق، یعنی 10 محرم کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، تو انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوم عاشورہ کے سوا روزہ رکھنے کے لیے کسی ایسے دن کو تلاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس کی اور دنوں پر فضیلت ہو، اور یوم عاشورہ کے علاوہ رمضان کا مہینہ یہ فضیلت والا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی روزہ بہت زیادہ اہم ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے مطابق وہ یوم عاشورہ ہے۔ اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور سنن کبریٰ میں اور امام بیہقی نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عاشورے کے دن انبیاء کرام، انبیاء سابقین روزہ رکھتے تھے، لہٰذا تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ عاشورے کے متعلق جب احادیث ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ اور اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ آج مجھے جو آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ ماہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اپنی نعمتوں کو نازل فرمانے کا ارادہ بھی کیا ہے، اور اپنی نعمتیں اس ماہ مبارک میں نازل بھی فرماتا ہے، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، بے شمار برکتیں بندوں کو اس ماہ مبارک میں دی جاتی ہیں۔
صدقہ کرنے والوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، خیرات کرنے والوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ غرض کہ اس ماہ مبارک میں بندہ عمل چھوٹا کرتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا بہت زیادہ ثواب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا شہر اللہ المحرم فمن اکرم المحرم اکرمہ اللہ بالجنۃ ونجاہ من النار او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم الحرام کی تکریم کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس نے محرم الحرام کی تعظیم و توقیر کی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں عزت و تکریم سے نوازے گا اور اسے دوزخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ اب تعظیم سے مراد کیا ہے؟ تعظیم سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کا ویسے ہی حق ادا کرو جیسے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تعظیم کا مطلب یہ ہے، کسی چیز کی تعظیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی تکریم کی جائے۔ ماہ محرم الحرام کی تعظیم اور تکریم یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں جو عاشورے کی فضیلت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے عرض کریں گے، مگر اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے رب کو اپنے نیک اعمال کے ذریعے راضی کرنا ہے، اچھے افعال کے ذریعے راضی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر بھی نہ ہو، اس بات کا بندوں کو خیال رکھنا ہے۔ اس ماہ مبارک کے آغاز پر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی بھی بڑی اہم فضیلتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، من صام آخر یوما من ذی الحجہ واول یوم المحرم فکأنما صام الدہر کلہ وغفر له ذنوب 60 سنہ او کما قال۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ذی الحجہ کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے سال بھر روزے رکھے، اور اس کے 60 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس ماہ مبارک کے آغاز پر روزہ رکھنا محرم کے اور ذی الحجہ کے آخری دن، چاہے وہ 29 تاریخ ہو یا 30 تاریخ ہو، اگر شک ہے کہ 29 کا ہی چاند ہوگا، 29 کو ہی ذی الحجہ مکمل ہو جائے گا، تو 29 کا روزہ رکھا جائے، اور اگر یقین ہے کہ 30 دن نہیں ہوں گے، پہلی محرم 29 کے بعد ہی ہوگی، تو پھر 29 اور پہلی محرم کا روزہ رکھا جائے، اور اگر اس بات کا یقین ہے کہ 30 ذی الحجہ بھی ہوگی تو 30 ذی الحجہ اور پہلی محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اس روزے کی برکت یہ ہوگی کہ سال بھر کے گناہ بھی معاف ہوں گے، سال بھر روزے رکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی 60 سال کے گناہوں کو بندوں سے معاف فرما دے گا۔ تو اس عمل کو ماہ محرم الحرام کے آغاز سے پہلے کرنے کی کوشش کریں، حسن ظن رکھیں، یقین کے ساتھ میں کریں، ہمارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے سبب کیے تھے، اور یقیناً میرا رب رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ اس سے مراد میں نے بارہا کہا ہے وہی گناہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب ہوئے تھے، اور اگر کسی نے حقوق العباد تلف کیے ہیں، کسی نے حقوق العباد چھوڑ دیے ہیں، ترک کیے ہیں، تو پھر جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، ان احادیث کے حوالے میرے پاس میں موجود نہیں ہے، مگر چونکہ اس سے
عمل میں بندہ شوق پیدا کرتا ہے، عمل کے حساب سے میں نے اس حدیث پاک کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ملتا ہے، جس نے ماہ محرم الحرام کی پہلی اور 10ویں اور آخری تاریخ کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں 30 شہر ایسے عطا فرمائے گا جس کا ہر محل 30 کمروں پر مشتمل ہوگا، اور ہر محل میں مختلف درجے ہوں گے، جو باغات سے مرصع ہوگا، جس میں نہریں بہتی ہوں گی، حوریں اور غلمان خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس نے محرم الحرام کے پہلے 10 دن کے روزے رکھے، گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے 10,000 سال خدا کی عبادت اس انداز سے کی ہے کہ راتوں میں قیام اور دن میں روزے رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ملتا ہے کہ جو شخص اپنے وجود پر دوزخ کی آگ کو حرام کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ محرم الحرام کے روزے رکھے۔ محرم الحرام کی شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اسے شب برات نصیب ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب میں آپ کو وہ ضروری باتیں عرض کروں کہ جس کا تعلق اس ماہ مبارک سے ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ پہلے جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ کوئی غیر ضروری باتیں تھیں، الحمدللہ وہ بھی اعمال کی طرف لے جانے والی اور اعمال کا شوق پیدا کرنے والی باتیں تھیں۔ محرم الحرام کی فضیلت کے متعلق اکابرین نے تحقیق کی ہے، فرمایا کہ محرم الحرام کی سب سے پہلی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی، جیسا کہ تمام ایمان والوں کا اس بات پر اتفاق ہے۔ ماہ محرم الحرام کے آغاز سے اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر عجیب اتفاق ہے کہ اسی ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین امام العادلین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اور اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں واقع ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص قرار دیا اور انہیں حرمت والے مہینے قرار دیا، ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ امام بیہقی نے اس حدیث پاک کو شعب الایمان میں نقل فرمایا۔ اس مہینے کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام داؤد نے ابو داؤد میں، امام ترمذی نے سنن میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اس مہینے کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، لیکن اس مہینے کی جو اہمیت ہے، اس مہینے کا جو مقام ہے، اس کی نسبت سے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ لہٰذا
جن چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام اور بہت ہی زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں عاشورے کا دن ہے، جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے آئندہ اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے عاشورے کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے گزشتہ اور آئندہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ اس مہینے کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور ماہ محرم الحرام میں بندے کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزہ رکھے اور اپنا دن، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گزارے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اعمال کو پسند فرمایا۔ اب ہم تھوڑی سی توجہ آپ کی اس بات کی طرف دلانے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق اکابرین نے اللہ کے بندوں کو بہت زیادہ مشورے دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ سب سے پہلی بات، اس ماہ مبارک میں بندوں کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر عمل کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے، تلاوت قرآن کی پابندی کرے، کثرت سجود کرے، نوافل کی پابندی کرے، تہجد پڑھے، صلاۃ التسبیح ادا کرے، نماز اشراق پڑھے، نماز چاش پڑھے، زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اور کوئی نماز قضا ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ مہینے میں، حرمت والے مہینے میں اپنے بندوں سے نیک اعمال کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اچھے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے، بہت زیادہ رب قدیر اچھے اعمال کو اپنے بندوں سے پسند فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لی جائے کہ اس ماہ مبارک میں اور کسی دن بھی، کسی بھی مہینے میں ہمیں نماز نہیں چھوڑنا، کسی بھی مہینے میں ہمیں تلاوت قرآن نہیں چھوڑنا، فرض نمازوں کو تو کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ بیمار ہوں یا اچھے ہوں، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ گھر پر ہوں، اپنے شہر میں ہوں یا سفر میں ہوں، آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ زمین پر سفر کر رہے ہوں یا ہواؤں میں اڑ رہے ہوں، آپ کو نماز کے وقت میں نماز ادا کرنا ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، مگر ان کے علاوہ جو زائد اعمال ماہ محرم میں ہوں یا ماہ ذی الحجہ میں ہوں یا ماہ ذی قعدہ میں ہوں یا شوال میں ہوں، ان مہینوں میں جو اعمال، یا رجب میں ہوں، ان مہینوں میں جو اعمال ہم سے ہوتے ہیں، ان اعمال کے علاوہ بہت زیادہ ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ان مہینوں میں جو ہم نے اضافہ عمل کیا ہے، اگر وہ اضافہ عمل عام مہینوں میں نہیں ہوتا تو کوشش کرنی چاہیے کہ عام مہینوں میں بھی ہماری زبانوں پر ذکر خدا جاری رہے، ہماری کانوں میں قرآن کریم کی تلاوت آتی رہے، ہمارے قدم مسجدوں کی طرف اٹھتے رہیں، ہمارے قدم نیک محافل کی طرف اٹھتے رہیں، ہمارے ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، ہماری آنکھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، ان سب چیزوں سے بچا جائے۔ اور ان مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں بندوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو غلطیوں سے محفوظ رکھے اور کثرت سے عبادت کرے، نوافل کے لیے وقت نکالیں۔ آپ دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں، جب آپ کریں گے تو یقیناً آپ کا یہ کیا آپ کے گزر جانے کے بعد قیامت کے دن آپ کو کام آئے گا۔ یہ اعمال آپ کو قیامت کے دن کام آئیں گے، جو اعمال آپ نے اللہ کی پسند کے مطابق کیے تھے۔ دوسرا کام اس مہینے میں یہ کرنا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھے، گناہوں سے بچائے رکھے۔ میں نے آغاز ہی میں کہہ دیا تھا کہ جس طریقے سے اس ماہ مبارک کی حرمت ہے، اس ماہ مبارک کی ہمیں تکریم کرنی ہے،
اور جس طرح اس ماہ مبارک کی تکریم کرنے والوں کو، اس ماہ مبارک کی تعظیم کرنے والوں کو، عزت کرنے والوں کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے، ویسے ہی میرا مولا اپنے بندوں کے گناہوں سے اس ماہ مبارک میں اور ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آج تک ہمیں پتہ نہ تھا تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں، اپنی آل اولاد کو بھی اس ماہ مبارک میں گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، اور جس قدر ہو سکے گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اور ظلم کا میں نے آپ کے سامنے اختصاراً عرض کر دیا کہ گناہ کر کے جب بندہ حد سے زیادہ گناہ کر لیتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے جا رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، اپنے آپ کو سزاؤں کے لیے تیار کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنی جان پر بندہ ظلم نہ کرے، یا پھر کوئی اپنے جسم سے غلط حرکت کر کے بندہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق نہ قرار دے، یعنی اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار نہ کر لے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں ہو کہ کوئی مہینوں میں ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، کبھی کبھی چھوٹی سی غلطی بڑی سزا کا سبب بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی بڑے گناہ کچھ چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا نیکیاں کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم گناہ کتنے کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے بالخصوص ماہ محرم میں باز رکھنے کی ضرورت ہے، اور گناہوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک میں توبہ و استغفار کثرت سے کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ و استغفار کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے، اور استغفار یہ بہت بڑی دولت ہے۔ استغفار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دو امان رکھے تھے، ایسی چیزیں ہمارے لیے تھیں کہ جن کے رہنے سے ہماری حفاظت تھی۔ ان میں سے ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو ظاہری طور پر ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ ان کا رہنا ہمارے لیے امان کا سبب ہے، ان کا رہنا ہمارے لیے تحفظ اور حفاظت کا سبب ہے۔ آج بھی جو بندہ اللہ کے عذاب و عتاب سے بچنا چاہتا ہے تو وہ حضور پر کثرت سے درود پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے نبی کے ذکر کی وجہ سے اپنی امان عطا فرمائے گا، حفاظت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری امان کے تعلق سے فرماتے ہیں استغفار۔ یہ استغفار بھی بندوں کے لیے امان ہے۔ جب تک بندہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بے اولاد ہونے سے، اسی طرح فاقے میں جانے سے، خستہ حال ہونے سے، پریشان ہونے سے، اور بے چین و بے قرار ہونے سے میرا مولا حفاظت فرماتا ہے۔ میں نے چند باتیں کہی ہیں، استغفار کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اگر بندہ دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا طالب ہے تو وہ کثرت سے استغفار کرتا رہے، اپنے غلطیوں کی معافی طلب کرتا رہے، یا غلطیاں نہیں بھی ہو رہی ہیں پھر بھی استغفار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا رہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بے حد معاف بھی فرمائے گا، اور اپنے بندے پر بہت زیادہ مہربانیاں فرمائے گا۔ تو یہ تیسری بات ہے کہ توبہ بھی کرتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں۔ توبہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، استغفار ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ایک سلسلہ وار ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، مگر جو میں نے اشارہ دیا ہے اس اشارے سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ کا محبوب اور مقرب بننا ہے تو یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں لازم کر لو، توبہ کرتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اپنے بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس مہینے میں چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔ جن سے رشتہ داریاں توڑ لی ہیں ان سے رشتہ داریاں جوڑ لیں، جن کو ناراض کیا ہے ان کو راضی کر لیں۔
جن سے دوری اختیار کر لی ہے ان کو اپنے سے قریب کر لیں۔ یہ جائز اور حلال چیزوں میں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو بغیر رجوع کیے یا پھر بغیر حلالہ کیے وہ اپنی بیوی سے پھر اپنا رشتہ قائم کر لے۔ میں اس طریقے کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ جو جائز رشتے ہم نے توڑ رکھے ہیں ان رشتوں سے ہم اپنی قربت اختیار کر لیں۔ کسی سے ماں باپ ناراض ہیں، کوئی ماں باپ سے دور ہو چکا ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں سے دور ہو چکا ہے، اور یہ دور ہونا طلاق کے سبب نہیں بلکہ صرف ناراضگی ہے۔ بھائی بہن کے رشتے ناراضگی کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، ایک دوسرے سے تلخ کلامی کی وجہ سے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں۔ ان تمام رشتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ لو۔ یہ اتحاد و اتفاق کا مہینہ ہے، اور اس میں اتحاد و اتفاق کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتحاد سے ہمیں برکتیں عطا فرما دے۔ اور اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رب نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، اور مشرکوں سے مل کر قتال کرو جس طرح وہ تم سے مل کر قتال کرتے ہیں۔ اگر ہمارا آپسی اتحاد ہی نہ رہا، ہم خود اختلاف میں رہے، نظریاتی اختلاف، اعتقادی اختلاف، کئی اختلافات، اس کو بالائے طاق رکھ کر امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جب امت متحد ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا اثر دوسری قوموں پر پڑے گا، ہماری قوت کا اثر دوسری قوموں پر پڑے گا۔ آج اس مہینے میں ہمیں عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمارا اختلاف ہو چکا ہے ہم اس سے اتفاق کریں گے، ہم اس سے اتحاد کریں گے، اور ساری امت واحد بن جائے، اور ساری امت کا اختلاف ختم ہو کر ایک مقام پر جب یہ سارے مل کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر کوئی اختلاف پیدا کر ہی نہیں سکتا، اور ہمارے اتحاد کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ آج ہم پر جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو مشقتیں آ رہی ہیں، یہ صرف ہماری ایک دوسرے کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اسی مہینے کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اسی مہینے کے تعلق سے رب نے فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے جو پانچویں بات ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت زیادہ توکل کریں اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھیں، اس لیے کہ محرم کا مہینہ آتے ہی، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ اور اس مہینے میں کئی انبیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان تمام واقعات کا پس منظر آپ دیکھ لیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت زیادہ توکل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بہت زیادہ یقین کیا ہے۔ اور جیسے ہی بعض اکابرین فرماتے ہیں محرم کا مہینہ آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر چھڑ جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ظالموں کے ظلم سے نجات دی تھی۔ اور جب ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے اس موقف پر نظر ڈالتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات فرعون کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے کہیں دور نکل جانا چاہتے تھے، لیکن ابھی فرعون کی حکومت کی حدود ہی میں ہیں کہ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے انہیں پا لیتا ہے۔ بنو اسرائیل چیخ پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو ہم مارے گئے، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی یہ بات ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر یقین کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس توکل کی وجہ سے فرعون سے نجات بھی عطا فرما دیتا ہے اور سمندر میں راستے بھی بنوا دیتا ہے کہ جس سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی وہاں سے نکلتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے
ماہ محرم الحرام کے تعلق سے رکھی ہیں۔ پوری باتوں کا مختصر یہی کہنا ہے، مختصر پوری باتوں کو اسی بات میں کہنا ہے کہ اس ماہ مبارک کی تعظیم کی جائے، اس ماہ مبارک کی عزت کی جائے۔ جو اعمال آپ کو روزوں کے حوالے سے بتائے گئے ہیں ان اعمال کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ ماہ محرم آنے والا ہے، اس سے پہلے تیاری کریں، اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے خدا کی طرف رجوع کروائیں، استغفار کے ذریعے خدا کی طرف رجوع کروائیں، تاکہ اس کے ذریعے رب ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا، کہنے میں جتنی غلطیاں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اس کو معاف فرما دے۔ اپنے حبیب کے صدقے مولا ہم سب کو ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر درد سے، ہر الم سے، میرے مولا ہر قسم کے آسیب سے، سحر سے، ہر قسم کی ملامتوں سے، ہر قسم کے نظر بد سے، فتنوں سے، حسد سے، شرارتوں سے مولا تیرے بندوں کی حفاظت فرما، بالخصوص تیرے ایمان والے بندوں کی حفاظت فرما۔ مولا جو بیماریاں آ چکی ہیں اسے ہم سے دور فرما دے، جو آنے والی ہے مولا اس سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار اپنے بندوں کی خوب خوب حفاظت فرما، اپنے بندوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنے بندوں کی مصیبتوں کو دور فرما، خوب خوب رزق عطا فرما۔ مولا جتنے تکلیف میں ہیں سب کی تکلیف کو دور فرما دے۔ اے رب قدیر جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لکھا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ مولا ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان پر زندگی عطا فرما، اور ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔